سورہ قصص کی آیت نمبر 85 سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ ان بے شک الذی وہ جس نے فرض کیا ہے علیک آپ پر القرآن قرآن لرادک وہ تمہیں ضرور پھیر لے جائے گا الی اس کی طرف معاد پھرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے مخاطب ہے اور اپنے محبوب علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اے میرا حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پھیر لے جائے گا اس طرف جس طرف آپ پھرنا چاہتے ہیں۔ بے شک وہ رب جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہی رب آپ کو اس طرف پھیر لے جائے گا جس طرف آپ پھرنا چاہتے ہیں۔ آیت مبارکہ کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جا رہے تھے۔ آپ سفر ہجرت کے دوران آپ مقام جحفہ پر پہنچے تھے، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی تھی، یہ شوق پیدا ہوا تھا مکہ شریف کے اندر قیام کا، کیونکہ حکم خداوندی آ گیا تو آپ چل پڑے، مگر جب مقام جحفہ پہ پہنچے تو مکہ میں رہنے کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوا۔ تو اللہ پاک نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتاری اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ رب جس نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے وہی رب آپ کو اسی طرف پھیر لے جائے گا جس طرف آپ پھرنا چاہتے ہیں، اسی طرف لوٹائے گا جس طرف آپ لوٹنا چاہتے ہیں۔ مطلب ابھی آپ جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف، لیکن آپ کا رب آپ کو اس طرف لوٹائے گا، پلٹائے گا جس طرف آپ پلٹنا چاہتے ہیں۔ آپ کس طرف پلٹنا چاہتے ہیں؟ مکہ کی طرف، تو اللہ پلٹا کے آپ کو پھر مکہ کی طرف لے آئے گا۔ آپ کسی چھوٹے سے مقصد کے لیے ہجرت نہیں کر رہے، اے میرا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ مقصد بڑا عظیم ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اس قرآن کی تبلیغ، اللہ کے احکام کی تبلیغ۔ اس تبلیغ کے لیے آپ مکہ شہر کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ یوں ہی تو نہیں چھوڑ رہے، آپ بلا وجہ تو نہیں چھوڑ رہے، آپ کسی دنیاوی مقصد، دنیاوی غرض کے لیے، ذاتی غرض کے لیے تو آپ مکہ شہر کو نہیں چھوڑ رہے۔ مکہ شہر کی طرف حضور کی رغبت اس لیے بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جائے ولادت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کی جائے ولادت مکہ تھی، تو مکہ شہر سے حضور کو تو پیار تھا، حضور کو تو محبت تھی، اور مکہ شہر کے اندر جو نسبتیں تھیں ان نسبتوں کے ساتھ بھی حضور کو محبت تھی۔ اللہ کا گھر ہے وہاں پہ، حجر اسود ہے وہاں پہ، مقام ابراہیم ہے وہاں پہ، انبیاء کرام کے مزارات ہیں وہاں پہ ایک بڑا عظیم قبرستان ہے، اس کا نام ہے جنت المعلا۔ ایک جنت البقیع ہے نا، جنت البقیع مدینہ شریف میں ہے، اور جو مکہ شریف کا قدیمی قبرستان ہے اس کا نام ہے جنت المعلا۔ عام طور پر اسے لوگ پھر جنت المعلا بول دیتے ہیں، ساڈی پنجابی زبان دیسی، لفظ صحیح معلا ہے۔ تو جنت معلا جو ہے وہ بھی کہاں ہے جی؟ مکہ شریف میں ہے۔ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ شریف سے کئی نسبتیں تھیں، ان نسبتوں کی وجہ سے آپ کو محبت تھی۔ سب سے بڑی بات وہاں اللہ تعالیٰ کا اپنا گھر ہے، خانہ خدا ہے، وہاں پہ صفا و مروہ ہے،
اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں وہاں پہ۔ تو حضور کے دل میں جب یہ شوق پیدا ہوا، اب یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں، قلب مبارک میں کوئی خیال بھی گزرے، بس صرف کوئی خیال ایسے گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس خیال کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا چونکہ آپ کو حکم آ چکا تھا، آپ نے تو جانا ہی جانا تھا، ایسا نہیں تھا کہ آپ کوئی راہ ڈھونڈ رہے تھے کہ مجھے مدینہ شریف نہ ہی جانا پڑے، بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اس شہر میں رہتا تھا جو شہر مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا، اب تو مجھے اس شہر میں جا بسانا جو شہر تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بس ایک خواہش، ایک خیال سا گزرا کہ مجھے مکہ شہر میں رہنے دیا جاتا، کاش اس شہر کے لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے، کاش اس شہر کے لوگ مجھے اس شہر سے نہ نکالتے، مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا، میں اسی شہر میں رہتا۔ بس جب یہ دل میں خیال آیا تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا کہ محبوب ایسا نہیں ہوگا، یہ شہر آپ کا ہی ہے، اس شہر کے اندر حکومت آپ کی ہی قائم ہوگی، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ آپ کو پھر پلٹائے گا اسی شہر کی طرف، لوٹائے گا اسی شہر کی طرف۔ آپ کی یہ جدائی دائمی جدائی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جدائی نہیں ہوگی، وقتی جدائی ضرور ہے، مگر یہ لوٹا کے پلٹا کے پھر آپ اسی طرف آئیں گے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ذہن نشین فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر سے نکلے اللہ کے حکم پر، اسی شہر کو پھر آپ نے فتح بھی فرمایا، اسی شہر کے آپ حاکم بھی بنے، فاتح مکہ بھی بنے۔ یہاں راز کی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شہر کو فتح کرنا ہوتا ہے اسی شہر سے نکلنا بھی پڑتا ہے۔ بھائی کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس شہر سے بولیے گا نکلنا بھی پڑتا ہے۔ حضور نکلے، شہر فتح ہوا، ورنہ حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض تو کر ہی سکتے تھے کہ اے باری تعالیٰ میں نے یہاں 13 سال اپنے بسر کیے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد کتنے سال؟ 13 سال، ٹوٹل 53 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شہر میں قیام فرما ہوئے۔ 53 سال، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے اور 13 سال اعلان نبوت کے بعد، تو یہ کل عرصہ کتنا ہو گیا؟ 53 سال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کہہ تو سکتے تھے باری تعالیٰ 13 سال کی محنت ہے، پانی پھر جائے گا، مجھے تو یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ وہ عظیم مشن جس کے لیے میں نے اپنے 13 سال کی قربانیاں دی ہیں، اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے جب تک وہ مشن مکمل نہ ہو جائے مجھے مکہ شہر سے نکلنا نہیں چاہیے۔ لیکن حکم آیا، حضور چلے گئے، حضور روانہ ہو گئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرما دی کہ محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے کوئی بات دل پہ نہیں لینی۔ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آپ وہی رب جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن، وہ رب جس نے آپ پر قرآن یعنی قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے، قرآن کے ابلاغ کو فرض کیا ہے، قرآن کو سمجھانا فرض کیا ہے، قرآن پر عمل کرنا فرض کیا ہے، قرآن پر عمل کرانا فرض کیا ہے، قرآن کے احکام کو لاگو کرنا فرض کیا ہے، وہی رب لرادک آپ کو لوٹائے گا، آپ کو پلٹائے گا، الی معاد، اسی کی طرف جس کی طرف آپ پلٹنا چاہتے ہیں۔ محبوب آپ کی خواہش پوری کی جائے گی۔ قُل ربی اعلم ما جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، ربی میرا رب عالم سب سے بڑھ کر جانتا ہے، من اسے جو جاء لے آیا بالہدا ہدایت، جو ہدایت کو لے آیا ہے میرا رب اسے سب سے بڑھ کر خوب جانتا ہے۔ ومن ہوا فی ضلال مبین، ومن اور کون ہے ہوا وہ فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں،
اور میرا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. میرا رب اسے بھی جانتا ہے جو ہدایت کے ساتھ آیا، اور میرا رب اسے بھی جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے. مکہ کے کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ ہونے کا طعنہ مارا تھا. آپ غور فرمائیں تھوڑا سا کہ وہ جو مکہ کے کافر تھے کفر کے اندر کتنے گر چکے تھے، شرک ان کے اندر کتنا زیادہ راسخ ہو چکا تھا، شرک کا ان کے اوپر کتنا غلبہ تھا. ایک لمحے کے لیے بھی سوچنا وہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہمارے یہ خدا جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گمراہ کہنے پہ تل گئے کہ حضور معاذ اللہ استغفر اللہ کہ حضور گمراہ ہیں. یعنی انہیں اپنے عقیدے سے، اپنے جھوٹے عقیدے سے، اپنے جھوٹے دین سے اتنا پیار ہو گیا، اتنے اندھے ہو گئے ان بتوں کی محبت کے اندر کہ انہیں معاذ اللہ اللہ کا پیغمبر جھوٹا لگ رہا ہے اور اپنے بت جھوٹے بت وہ انہیں سچے لگ رہے ہیں. آپ کو بات کی سمجھ تو آ گئی ہوگی نا. حضور معاذ اللہ وہ کہتے تھے حضور گمراہ ہو گئے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. کبھی کوئی باپ دادا کا دین بھی چھوڑتا ہے؟ وہ کہتے تھے باپ دادا کے دین پہ تو ہم ہیں، جدی پشتی اپنے باپ دادا دے دین تے اسی چل رہے ہوں، اپنے باپ دادا دے دین نو اسی قائم رکھے ہوئے ہے، اپنے باپ دادا دے دین نو اسی زندہ رکھے ہوئے ہے. تے اے معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے اے اللہ دے پیغمبر بن کے آ گئے تے سن کہندے بھئی پیو دادے دا دین ہی چھڑ دیو تے اے گمراہ ہو گئے، اسی تے سیدھی راہ تے ہاں. استغفر اللہ معاذ اللہ. کوئی اتنا بھی کفر میں آگے نکل جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ حیثیت، وہ ہستی، وہ شخصیت جو انہیں ان بتوں کی دہلیز سے ہٹا کے اس رب ذوالجلال سچے رب کی دہلیز پہ جھکانے کے لیے جو ہستی آئی، سچے رب کی دہلیز پہ جھکانے کے لیے جو ہستی آئی، اسی ہستی کو معاذ اللہ انہوں نے جھوٹا کہنا شروع کر دیا، گمراہ کہنا شروع کر دیا. یہ محمد معاذ اللہ گمراہ ہے. اللہ پاک نے پھر اس کا جواب دیا کہ میرے پیارے حبیب آپ ان لوگوں سے فرما دیں سچا اور جھوٹا یہ نکھیڑا اللہ کر دے گا. اللہ نے پتہ ہے گمراہ کون ہے تے سیدھی راہ تے کون ہے. ایک ان پتہ ہے بولو نا، اللہ نو پتہ ہے. یہ فیصلے ہو جائیں گے، مت گھبراؤ، قریب ہے وہ وقت جب سچے اور جھوٹے کا نکھیڑا رب خود فرما دے گا. میرا رب جانتا ہے. یہ آیتیں بڑی تسلی والی آیتیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے تسلی دے رہا ہے. یہ محبوب آپ تسلی رکھیں، آپ ان کافروں کو فرما دیں میرا رب جانتا ہے اسے جو ہدایت کے ساتھ آیا، اور میرا رب جانتا ہے اسے جو کھلی گمراہی میں ہے. جو کھلی گمراہی میں ہے اسے رب جانتا ہے. اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے ایک آخری بات کہہ کے ہم آگے چلیں گے. یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح کی بشارت دی گئی ہے. کس کی جی؟ کس کے فتح کی؟ مکہ شہر کے فتح کی بشارت دی گئی ہے. اچھا، مکہ شریف بھی رمضان المبارک میں ہی فتح ہوا تھا. 8 ہجری مکہ شہر فتح ہوا تھا. اس آیت کے اندر مکہ شہر کے فتح ہونے کی خوشخبری ہے نا کہ محبوب آپ لوٹ کے آئیں گے، پلٹ کے آئیں گے. اللہ آپ کو پلٹائے گا. جس طرف آپ پلٹنے کا شوق رکھتے ہیں اللہ آپ کو پلٹائے گا. یہ جو خوشخبری دی گئی ہے یہ مکہ شہر کے فتح ہونے کی خوشخبری ہے. اچھا، اس سے پیچھے جو مضمون آیا اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا پچھلی آیتوں کا مضمون، قارون زمین کے اندر دھنسا دیا گیا اپنے خزانے سمیت. ڈینگیں بڑی مارتا تھا مگر دھنسا دیا گیا. اور فتح کسے حاصل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اچھا، جو فرعون تھا، فرعون دریا میں غرق ہوا اور قارون زمین کے اندر دھنسا دیا گیا. یہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں دونوں. اللہ پاک نے دونوں کا انجام بیان کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سنا رہا ہے.
کہ محبوب دیکھو موسیٰ کے مقابلے میں ایک طرف فرعون تھا، ایک طرف وہ قارون تھا، مگر جیتا کون ہے؟ محبوب ہم یہ واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں، محبوب دیکھو جیتا کون؟ قارون جیتا کہ موسیٰ جیتا؟ فرعون جیتا کہ موسیٰ جیتا؟ تو اے محبوب اگر ہم نے موسیٰ کو اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہونے کے باوجود ناکام نہیں ہونے دیا تو محبوب ہم آپ کو بھلا ناکام ہونے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محبوب ہم آپ کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کو کامیاب کریں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگرچہ اس وقت آپ مکہ شہر چھوڑ رہے ہیں، آپ کے دل میں جدائی کے زخم ہیں، آپ کے دل میں غم ہے، اس مکہ شہر کو چھوڑنے کا آپ کے دل میں غم ہے، محبوب یہ غم ہلکا کر لیں، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں وقت آنے والا ہے، یہی مکہ شہر آپ کے لیے فتح ہوگا۔ یہ خوشخبری آ گئی اس آیت کے اندر۔ وہ واقعہ پیچھے اللہ پاک نے بیان کر کے پورا حوالہ دیا، ماضی کی مثال دی اللہ پاک نے، ماضی کی مثال دے کر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یقین دلایا کہ محبوب ناکامی آپ کی نہیں ہے، ناکامی کافروں کی ہے، آپ کی کیا ہے؟ کامیابی۔ اب یہ لفظ اگر آپ نے غور سے دیکھا، الا معاد، کیا لفظ ہے جی؟ ذرا بولیے۔ الا معاد، الا معاد کا معنی کیا ہے؟ لوٹنے کی جگہ۔ معاد کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ پلٹنے کی، لوٹنے کی جگہ۔ عید بھی بولتے ہیں نا آپ لوگ، عید، تو عید اور معاد اگر غور کریں کچھ ملتے جلتے ہوں گے۔ معاد کا معنی چلیں ذہن میں بٹھا لیں، لوٹنے کی جگہ۔ اس معاد کا ایک معنی یہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، مکہ شہر، کہ اس سے مراد مکہ شہر ہے۔ اسی معاد کا ایک معنی اور بھی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، چونکہ مفسرین پھر آیت کی گہرائی میں بھی جاتے ہیں نا، ایک آیت کا ظاہری معنی اور ایک آیت کا باطنی معنی۔ تو باطنی معنی مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد ہے جنت، کہ محبوب اللہ آپ کو پلٹائے گا اس طرف جس طرف آپ پلٹنا چاہتے ہیں، اور آپ کس طرف پلٹنا چاہتے ہیں؟ اپنے اصلی گھر کی طرف، اور اصلی گھر کیا ہے؟ جنت۔ تو محبوب یہ جو آپ کا رب ہے، اسی رب نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے، وہی رب جس نے قرآن اتارا اور قرآن کے احکام کو آپ پر فرض کیا، وہی رب آپ کو پہنچائے گا، پلٹائے گا جنت میں، اور جو آپ کے طریقے پر چلیں گے رب انہیں بھی جنت میں پہنچائے گا، آپ کو بھی جنت میں پہنچائے گا اور آپ کے غلاموں کو بھی جنت میں اصلی گھر کی طرف لوٹائے گا، پلٹائے گا۔